اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے، اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم فرقان حمید میں اس مہینے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر عظیم احسان فرمایا، اور جس طرح کہ ماہ رمضان المبارک کی یہ 3 تاریخ ہے، آج جس طرح کہ یوم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضور نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لگتے جگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی ہے۔ تو جس طرح کہ دوستوں، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی عظمت و برکت اتنی بلند و بالا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے اتنی رحمت نازل فرما دی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی شیطان کو اور شیطان کے جتنے بھی اس کے چیلے ہیں ان سب کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بندہ ایک نیکی کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 700 یا 700 سے بھی زیادہ اپنے کرم سے اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی برکت سے جو بندہ ایک نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ اس ماہ مقدس کی جو برکات ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع فرما دی ہے کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، اور الحمدللہ یہ سحری کا ٹائم ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سحری کے کھانے میں بھی برکت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ پچھلی رات کا حصہ ہے جس کو سحری کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح کہ ہم لوگ صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ صبح جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کو ادا کر لیا کریں، تاکہ ماہ رمضان کی جو سحری کا وقت ہے وہ بابرکت بن جائے۔ ویسے بھی تو اٹھنا ہوتا ہے سحری کھانے کے لیے، تو فرمایا کہ برکت کے حصول کے لیے، عظمت کے لیے، اور مزید اللہ کی انوار و تجلیات کے لیے، اپنے ثواب کو، اجر کو بڑھانے کے لیے یہ وقت اتنا مقبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ فرمایا کہ کم از کم مسلمان کو 2 رکعت نماز نفل تہجد کے ادا کرنے چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرما دے کہ یہی وہ معمول بن جائے کہ ہمیں رمضان کے علاوہ بھی نماز تہجد نصیب ہو جائے۔ اور یہ وقت بزرگی کا وقت ہوتا ہے جب اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ماہ رمضان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ مبارک ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عشرہ جو ہے اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت کا بھرپور جو ہے وہ نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
کی یہ ہم سے محبت ہے، اس کا یہ کرم ہے کہ اس مالک ذوالجلال نے ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو پیارے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ اور جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضور کی جود و سخا کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایسے ہوتا تھا جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے کاشانہ مقدس سے جو ہے وہ جود و سخا کی بارش ہو رہی ہے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ آپ سخاوت فرمایا کرتے تھے، حضور کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی یہ عظمت و شان ہے کہ اس مہینے میں جو بندہ 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 700 یا اس سے بھی زیادہ اس پیسوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ 700 نیکیوں یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو گویا کہ یہ رحمت کا ڈپو ہے جو اللہ کی طرف سے لگا ہوا ہے کہ اپنی جولیوں کو بھرتے جائیں، اللہ کی رحمتوں کے خزانوں سے اب آپ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتے جائیں۔ اتنی برکت والا عظمت والا مہینہ کہ جس مہینے کی عظمت و شان یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی مسلمان بھی محروم نہیں رہتا، اتنی شان و شوکت والا مہینہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ مہینہ اتنی عظمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی شان جو ہے، عظمت جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس کے جو فضائل ہیں کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے جو فضائل ہیں، جو اس کا مقام ہے، بلند فرمایا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرو کہ یا اللہ ہمیشہ یہی مہینہ رہے، اتنی رحمت والا، عظمت والا مہینہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کی یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ، کہ جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں برحق ہے، اگرچہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، اور جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے، کہ جس مہینے میں اللہ کے حکم سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو پیارے معزز سامعین کرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس ماہ مقدس مہینے کو پائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سعادت عطا فرمائی، پھر وہ اس مہینے کو پانے کے بعد اللہ کی حضور توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا کر کے، روزے رکھ کر ماہ رمضان المبارک کی سعادت کو حاصل کر کے اپنی بخشش نہ کروائے، تو فرمایا کہ وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جس نے زندگی میں اتنا مقدس مہینہ پایا، پھر وہ پانے کے باوجود اس نے اللہ رب العزت سے اپنی بخشش نہ کروائی۔ کہ اتنی رحمت والا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دیتا ہوں، کہ ایک نیکی کا اجر 700 کے برابر ہے۔ اور قرآن عظیم، جو بندہ قرآن عظیم کی تلاوت کرے اس ماہ مقدس مہینے میں، تو قرآن کی کتنی عظمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، اور فرمایا کہ ہر حروف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے بندے کو، جو بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا کہ ایک حروف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کو 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر 3 حروف پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اسی حساب کے ساتھ اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ کے پاک کلام کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ قرآن عظیم کو پڑھنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔
تو قرآن عظیم کے جتنے بھی حروف پڑھیں گے اللہ اسی قدر انسان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو رمضان اور قرآن کا بہت ہی آپس میں ایک یعنی کہ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ تو جس طرح کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کا نزول فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات، کہ اس قرآن کو ہم نے یعنی ماہ رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس مہینے میں نازل فرمایا، انسانوں کی ہدایت کے لیے، بلائی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ رحمت الہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت کے لیے اللہ کا مہمان مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس کی تعظیم کرنا، احترام کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ یہ قرآن وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوا کلام ہے، فرمایا کہ جس کی عظمت یہی ہے، جس کی عظمت اور جس کی شان اتنی بلند ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور یہ مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اللہ نے اس میں ہدایت بھی رکھی ہے پوری انسانیت کے لیے کہ یہ وہ کلام اللہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور جس کے ہم پلہ کوئی کتاب نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، جس میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لخت جگر جناب طیبہ سیدہ عابدہ حضرت جناب سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آج آپ کا یوم وصال کا دن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا قُل لا أَسْأَلُكُمْ اجرن علیہ الا المودۃ فی القربى، اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو فرما دیجئے قل لا، اے لوگو میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرما دیجئے قل لا، فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر اتنا عظیم احسان ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عنایت فرما رہا ہے، حضور کا صدقہ ہمیں رمضان ملا، حضور کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملی، حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری بہاریں عطا فرمائی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا اے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں کسی چیز کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرتا، لیکن میرے رب کا یہ حکم ہے کہ تم نے میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرنی ہے، میری قرابت کے ساتھ پیار کرنا ہے، میرے قرابت والوں کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، مودت کرنی ہے، اہل بیت کے ساتھ مودت کرنی ہے۔ تو یہ قرآن عظیم میں اللہ کا حکم ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ جب قرآن عظیم میں حکم آ گیا تو یہ امت پر فرض کر دیا گیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا، ان سے یعنی کہ پیار کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ امت پر فرض ہے۔ تو آج جس طرح کے جناب سیدہ طیبہ ظاہرہ عابدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال کا عظیم مبارک دن ہے، تو میں اپنے
پیارے مسلمانوں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آل نبی اولاد علی جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کریں، ان کے لیے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کر دعائے خیر فرمائیں، ان کے لیے اللہ کا قرآن پڑھ کر ایصال ثواب فرمائیں، اور آل نبی اولاد علی کی محبت کا جو درس ہے وہ اپنے بچوں کو دیں۔ اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت، فرمایا کہ خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور اپنے بچوں کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں موجزن کرو، ان کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جو ہے ان کو سکھاؤ، ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرو، تاکہ بچوں کو معلوم ہو جائے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، تعظیم و توقیر کا مقام کتنا و بلند و بالا ہے۔ حضور کی محبت ہر امتی کے سینے میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ یہ قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے کہ یہ ہمارا ایک بنیادی یعنی کہ ہماری بنیاد ہے، اس پر یہ ہماری زندگی کا مقصد یعنی حیات عین ہے کہ جس پر ہماری زندگی کی بقا ہے۔ یہ قرآن عظیم وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، جس کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کرتے ہیں، جس کو پڑھ کر ہمیں شفا ملتی ہے۔ تو فرمایا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ اور تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تعظیم سکھاؤ، ان کی تکریم سکھاؤ، ان سے پیار کرنا سکھاؤ۔ آل رسول سے محبت کرنا یہ جنت کی جنتیوں کا یعنی کہ جنتیوں کا عمل ہے، آل رسول سے محبت کرنا یہ جہنم سے آزادی کا عمل ہے۔ تو گویا کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آل رسول سے، اہل بیت سے محبت کرنا، مودت کرنا، یہ قرآن عظیم کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جناب خاتون جنت جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ اللہ اس امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور آل رسول کا صدقہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں موجزن فرمائے۔ تو جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اصلاح المسلمین ضلع ناروال اور اپنا مرکز چمنستان تحریہ پسرور کے یعنی کہ حوالہ سے الحمدللہ یہ پروگرام کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔